نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تین کام کرتے ہو۔ ایک، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ گویا اس امت کی بہتری، گویا کہ اس امتی کی دوسری امتوں پر ترجیح کی بنیاد تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع، اور اگر اتنا کمزور ہے کہ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو چاہیے کہ اس برائی کو دل میں برا جانے۔ اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا وذالک اضعف الایمان، اور کسی برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک طرف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل ایک طرف، نہ ہم نے قرآن پر عمل کیا، نہ ہم نے حدیث پر عمل کیا، نہ ہم نے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنے لیے بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی آیات ہمیں جھنجھوڑ کر بلا رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے افعال اور ان کے اعمال ہمیں بار بار اکسا رہے ہیں کہ جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو زبان سے روکے، اور اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانے۔ ان تین کیٹیگریز میں کسی بات پر میرا، آپ کا، کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کے غیور مسلمان پاکستان کی دھرتی پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود بہت سارے مظالم، بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری صعوبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باوجود اس کے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہیں روکتے، باوجود اس کے زبان سے روک سکتے ہیں، نہیں روکتے۔ کم از کم دل میں برا جاننے کی تو گنجائش ہے، لیکن ہم اس برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ کیا ہم اس حد تک نیچے گر گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے تمنائیں کی ہیں، خواہشیں تھیں کہ ہمیں نبوت نہ دی جائے، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا جائے، لیکن اس معیار سے اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ ہم برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم روک سکتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے۔
ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ظالم شخص بازار میں کسی کمزور اور کسی مظلوم انسان کو اس کے گریبان سے پکڑ کے اس کو روڈ پہ سریعام اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے، ہم روک سکتے ہیں؟ ہم نہیں روکتے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسپیشلی خصوصی طور پر میں پاکستان کی قوم سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستانی قوم شروع سے ہی اس بات کی علم بردار ہے کہ وہ پوری دنیا پر اسلامی نظام کو نافذ کرے گی۔ پاکستانی قوم دنیا کی ان قوموں میں سے ایک ہے جو یہ اپنے لیے فخر سمجھتی ہے کہ جس طرح مدینہ اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی بنیاد رکھی تو کلمہ طیبہ پر بنیاد رکھی، اسلام کے نام پر اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور دوسری پاکستان وہ اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، اسلامی نظام کی بنیاد پر ہے۔ لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں تب یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ان کے دوپٹے پھاڑے گئے، ان کے بال نوچے گئے، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، اور پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، ہم ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، دنیا کو دکھائیں کہ واقعتاً اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ وہ سب کچھ تماشے جو ہمارے روڈوں پر ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہم سے نہ ہوں جس کی وجہ سے اسلام اور جس کی وجہ سے ملک پاکستان بدنام ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کا حقیقی سانچہ اور حقیقی ڈھانچہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔